الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اسے عنقریب ہم بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہاں عام لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ عام لوگ جب بھی کوئی مشورہ کرتے ہیں تو اکثر ان کے مشورے جو ہے وہ برائی کی باتوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ہماری حالت یہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ ہم ہر غلط سے غلط چیز پر بھی مشورہ کرتے ہیں، جیسے کسی کے گھر میں شادی ہے تو وہ اب بیٹھ کر مشورہ کرے گا کہ ہم نے بینڈ باجا کون سا منگوانا ہے، کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ کون سا فنکشن کیا جائے گا، کس فنکشن پر کیسی کیسی بے حیائی کا نظام چلایا جائے گا، مرد و عورتوں کا اختلاط کیا جائے گا، مرد و عورتیں آپس میں جو ہے وہ گھل مل کر بیٹھیں گے، یہ سارے اس پر مشورے کیے جاتے ہیں شادی ہونے سے پہلے۔ اسی طرح جو ہے وہ اور بھی جو بھی مشورے جن میں برائی کی باتیں ہوں، کوئی گناہ کے کام پر مشورہ ہو، تو اس کے حوالے سے یہاں قرآن نے بیان کیا کہ عام لوگ جب بھی مشورہ کرتے ہیں تو اکثر ان کے مشورے برائی کی چیزوں پر ہی مشتمل ہوتے ہیں۔ ہاں وہ جو اچھائی کی باتوں پر مشتمل ہو، کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی ہم نے ایسا بھی مشورہ کیا آپس میں بیٹھ کر کہ ہمیں جو ہے وہ نیکی کی دعوت کے لیے نکلنا چاہیے، ہمیں لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلنا چاہیے، ہمیں لوگوں کو نماز کی دعوت کے لیے آپس میں بیٹھنا چاہیے، ہم مشورہ کرنا چاہیے کہ کیسے جو ہے وہ لوگوں کو اس طرف راغب کیا جائے، اس بات پر مشورہ کرنا کہ کیسے ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کیسے نیکی کی طرف لا سکتے ہیں۔ ایسے مشورے کبھی ہم کرتے ہیں؟ کوئی اکا دکا کوئی چند ایک بندے ہوں جو اس طرح کا مشورہ کریں، ورنہ ہمارے اکثر مشورے جو ہے وہ بری باتوں پر ہی مشتمل ہوتے ہیں، اور اسی کا تذکرہ یہاں قرآن نے فرمایا ہے۔ اور جو فرمایا کہ جو اچھے مشورے، جو اچھی بات کے لیے بیٹھے مشورہ کرنے کے لیے، تو ہم جو ہے وہ انہیں بڑا اجر عطا فرمانے والے ہیں، ہم نے ان لوگوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر واضح ہو چکا، اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے، نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے، وساءت مصیرا، اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ یہ آیت مسلمانوں کے اجماع کی حجت ہے، دلیل ہے کہ مسلمان اگر کسی مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں، اجماع ہو جائے ان کا، تو اب اس مسئلے کے خلاف ہو کر چلنا، اس پر جو ہے وہ اللہ عز و جل نے یہ وعید ارشاد فرمائی کہ جو مسلمانوں کے راستے سے جدا ہو کر چلے تو ہم اس کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ جیسے آپ قادیانیوں والا مسئلہ لے لیں، قادیانی چونکہ اب کی پیدائش ہیں، 100-150 سال پہلے کی بات ہے جب وہ قادیانی آیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب اس پر قرآن و حدیث سے دلیل تو اس اعتبار سے پیش نہیں کی جا سکتی کیونکہ قادیانیوں کا نام قرآن و حدیث میں نہیں آیا،
تو اب اس پر جو دلیل ہے ان کے کافر ہونے پر وہ ایک یہ ہے کہ امت کا اجماع ہے اس بات پر، ساری امت مسلمان سارے اس بات پر متفق ہیں، اکٹھے ہیں، جمع ہیں اس مسئلے پر، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، سب اس بات پر متفق ہیں کہ قادیانی کافر ہیں اور ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ ہے اجماع، امت اکٹھی ہے اس مسئلے پر۔ اب جو اس مسئلے سے الگ اپنی کوئی راہ نکالے گا تو اس کے لیے یہ آیت میں وعید بیان کی گئی کہ اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ جیسے آج چند ایک آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ امت کے اس اجماع کے خلاف بھی نکلتے ہیں، جیسے غامدی جیسے لوگ ہیں، جاوید احمد غامدی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے بعد کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو دین سے خارج کر دے، وہ صرف حق رسول کا ہی تھا کہ وہ کسی کو کہے کہ یہ بندہ دین سے خارج ہو گیا اور یہ بندہ دین کے اندر ہے۔ اب یہ اس کا قول دیکھیں اور اس کے مطابق ہم دیکھیں کہ اب ہم مطلب کسی کو کافر کہہ ہی نہیں سکتے، بس جس کو رسول اللہ کافر کہہ گئے پہلے وہی کافر ہوا، اس کے بعد کسی کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو کافر کہہ دے، حالانکہ وہ اگرچہ جو مرضی، قادیانی تو واضح کافر ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جو اس کے ماننے والے ہیں وہ سارے اس بات کے قائل ہیں کہ وہ نبی تھا۔ اب چند لوگ ایسے ہیں کہ وہ دو گروہ ہیں، چونکہ قادیانیوں کے دو گروہ ہیں، ایک ربوہ گروپ ہے اور ایک لاہوری گروپ ہے۔ ربوہ گروپ والے جو ہیں وہ مرزا غلام احمد جو تھا اس کو نبی مانتے ہیں، اور جو لاہوری گروپ والے ہیں وہ مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے لیکن اس کو مجدد مانتے ہیں۔ اب چند لوگوں نے یہ قاعدہ نکال لیا ہے کہ اصل قادیانی جو ہیں وہ صرف ربوہ والے ہیں، لاہوری گروپ والے قادیانی نہیں ہیں، حالانکہ دونوں ہی قادیانی ہیں اور دونوں ہی اسلام سے خارج ہیں۔ وہ ربوہ والے تو رسول اللہ کے بعد ایک نبی ماننے کی وجہ سے، کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اب وہ چونکہ غلام احمد کو نبی مان رہے ہیں تو اس لیے وہ دین سے خارج ہو گئے۔ اور دوسرے جو لاہوری گروپ والے ہیں اگرچہ نبی نہ مانے لیکن جو مرزا غلام احمد ہے اس کو تو نبی دور کی بات ہے، اس کو صرف مسلمان ماننا ہی کفر ہے۔ جو بندہ یہ کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسلمان تھا وہ بندہ کافر ہو جائے گا، اس کے کفر میں بھی شک کرنے والا کافر ہو جائے گا، وہ ایسا کافر ہے، تو اس کو مجدد اور پتہ نہیں کیا کیا ماننا یہ تو دور کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے یہ دونوں گروپ قادیانی اور ان دونوں کے پیچھے چلنے والا جو ہے وہ دین اسلام سے خارج ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے، امت کا اتفاق ہے، امت اس بات پر اکٹھی ہے اس مسئلے پر، اور جو اس مسئلے سے اپنی الگ راہ نکالے گا تو اس کے لیے اللہ نے یہ وعید بتائی ہے کہ اس کو ہم جہنم میں داخل فرمائیں گے، اور جہنم بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ ایک بوڑھے کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ بوڑھا حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، بہت سارے گناہ ہیں میرے سر پر، اور پتہ نہیں کتنے گناہ، مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کیسے کیسے اور کتنے گناہ کیے ہیں، لیکن اس نے حضور سے آ کر کہا کہ میں اس بات پر جو ہے وہ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، میں نے کبھی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، بس گناہوں میں ہوں، اب شرمندہ ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ عز و جل اسے ضرور معاف فرما دے گا، وہ اس کی رحمت ہر پر ہے، جسے چاہے معاف۔ ہاں مشرک ہے کوئی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے کسی کو اور پھر اسی شرک پر مر بھی گیا، اس کی موت بھی شرک پر ہو گئی، تو اس بندے کو بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ شرک اللہ عز و جل معاف نہیں فرماتا۔ شرک سے مراد یہاں علماء نے کفر بھی لیا ہے کہ کسی نے کفر کر دیا تو وہ کفر پر ہی مر گیا تو اس کو بخشا نہیں جائے گا، اس کے علاوہ چاہے جتنے بھی گناہ ہوں، کبیرہ گناہ ہوں، صغیرہ گناہ ہوں، جیسے مرضی گناہ ہوں، وہ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ اور اگر کافر جو ہے وہ کفر پر تھا، شرک پر تھا، لیکن اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی اور اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ شرک والے اللہ کے سوا نہیں پوجتے مگر کچھ عورتوں کو، وان یدعون الا شیطانا مریدا، اور نہیں پوجتے مگر سرکش شیطان کو، لعنہ اللہ، وہ شیطان کے جس پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور شیطان بولا کہ قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لے لوں گا۔
یہاں مشرکین کی ایک بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مشرک جو ہے وہ اکثر عورتوں کی پوجا کرتے ہیں. ان کے بت چونکہ مؤنث ہوا کرتے تھے، لات، منات، عزیٰ، یہ ان کے بتوں کے نام ہیں، اور یہ سارے مؤنث تھے. ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا اور اس کو وہ اپنے قبیلے کی عورت کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے قبیلے کی عورت ہے. اس وجہ سے اللہ عز و جل نے یہاں ذکر فرمایا کہ یہ مشرک جو ہیں وہ عورتوں کی پوجا کرتے ہیں. یا اس کی دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ مشرک چونکہ جو ہے وہ ان کو بتوں کو زیورات وغیرہ پہنا کر عورتوں کی طرح سجاتے تھے، جس وجہ سے اللہ عز و جل نے یہاں یہ تذکرہ فرمایا کہ یہ مشرک جو ہیں وہ عورتوں کی پوجا کرتے ہیں. لیکن فرمایا کہ اصلاً وہ جس بت کی پوجا کر رہے ہیں وہ بت نہیں ہے، بلکہ وہ اصلاً شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان نے یہ اللہ عز و جل سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو ہے وہ تیرے بندوں سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو ضرور بہکا دوں گا، میں ضرور انہیں تیری راہ سے بھٹکا دوں گا. تو اب وہ اس کام میں لگا ہوا ہے، اور مشرکوں کو اس نے اس بات سے بھٹکا کر کے یہ بت تمہارے خدا ہیں اس پر لگا دیا ہے، اور وہ شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور وہ بتوں کی بجائے اصلاً جو ہے وہ شیطان کی پوجا کرنے والے ہیں. اور اس کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پر اللہ نے فرمایا، اور شیطان پر فرمایا کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے. شیطان ایسا بدبخت ہے کہ اس پر اللہ عز و جل نے لعنت فرمائی ہے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہونا. آج ہم جو ہے آپ دیکھیں گے کئی لوگ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کسی مسلمان پر لعنت کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کافر پر بھی لعنت نہیں کی جا سکتی جب تک اس کا کفر پر مرنا یقینی نہ ہو، جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ یہ بندہ کافر ہی مرے گا، کیونکہ ممکن ہے وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے اور اسلام لے آئے. تو جب تک اس کا کفر پر مرنا یقینی نہ ہو تب تک اس پر لعنت نہیں کر سکتے. تو مسلمان پر لعنت کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے لوگ کسی کو لعنتی کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کو فلاں کہہ رہے ہوتے ہیں، لعنتی لعنتی کی جو ہے وہ آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں. تو کافر تک کو بھی لعنت نہیں کر سکتے. تو لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا. ہم جس کو کہہ رہے ہیں کہ تجھ پر لعنت ہو، مطلب اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ تجھ سے اپنی رحمت کو دور فرما لے، تجھ پر رحمت نہ ہو اللہ کی. تو شیطان پر اللہ عز و جل نے خود لعنت فرمائی ہے کہ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس شیطان پر. تو جب یہ لعنت فرمائی تو اس نے پھر آگے سے یہ جواب دیا کہ میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ بندوں کو ضرور بھٹکا دوں گا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کام میں لگا ہوا ہے اور لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. حالانکہ یہ واضح بات ہے، اللہ نے ہر چیز واضح کر دی ہے. اس کے اس فریب سے تو اللہ نے ہمیں جو ہے وہ پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے. ایک بات تو ہوتی ہے کہ اگر ہمیں پتہ نہ ہو تو پھر ہم اس کے پیچھے چل پڑیں تو پھر عذر پیش کیا جا سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے ہم اس کے پیچھے چلنے لگے. اللہ نے تو اس کے ساری چیزیں واضح کر دی ہیں. اللہ نے فرما دیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور وہ تمہیں بھٹکانے کی کوشش کرے گا. تو جب چیز پہلے ہی واضح ہو جائے تو پھر بھی بندے کا اس چیز میں پڑ جانا یہ اور زیادہ جو ہے وہ گناہ ہو جاتا ہے بندے کا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما. ہم سب کو خلوص و استقامت کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.